الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان اللہ غفورا رحیما صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز دوستو، نوجوان ساتھیوں، آج کا موضوع ہے اسلام کے معاشرتی قوانین پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں اسی کے تعلق سے، اور وہ اعتراض پردہ کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات اور میسج یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمی رہی ہوگی، اسی وجہ سے سامنے والوں نے اعتراض کیا۔ آج ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں سے اسلام کا جو اصول ہے، جو بنیادی چیز ہے، خواہ ہماری زندگی سے تعلق ہو، ہماری بہن اور بیٹی کی زندگی سے تعلق ہو، تمام کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ کہیں نہ کہیں ہمارے عمل میں کمی آئی ہے۔ میرے بھائیوں، اچھی طرح سمجھ لیں، پردہ ہماری خواتین کی اسلامی بنیادی چیز ہے، اور جو یہ ویلا کیا جا رہا ہے کہ ہماری خواتین کو پردہ میں ڈال کر ترقیات سے روکا جا رہا ہے، اس کو تذلیل کیا جا رہا ہے، اہانت کیا جا رہا ہے، میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، سب سے پہلی بات، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو سمجھایا، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور قیامت تک آنے والی خواتین سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں۔ یعنی اسلامی تعلیمات ہے اور اس کے اندر بڑی اہمیت ہے، اور اس سے ہماری خواتین کی عزت میں اضافہ ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری خواتین کی اہانت نہیں بلکہ اہمیت، فوقیت اور امتیازی شان دیا گیا ہے۔ یہ ہوس کی پجاریوں نے اللہ رب العزت کے اس فرمان کو معلوم نہ کر کے، یہ ہوس کے پجاری اپنے آنکھ کے ذریعے زنا کرنے کے لیے یہ راستہ نکالتے ہیں کہ ہماری خواتین کو، بھولے بھالے لوگوں کو یہ کہہ کر پردے سے ہٹانا چاہتے ہیں کہ پردہ سے اہانت ہوتی ہے، پردے سے ہماری خواتین ترقی نہیں کرتی۔ ان کو اس طریقے سے سمجھائیے کہ اسلام میں جو پردے کے بارے میں بتایا گیا، وہ پردہ اسلام میں جو سطر کے بارے میں بتایا گیا کہ ہاتھ اس کا پردہ نہیں، چہرہ اس کا پردہ نہیں، پاؤں اس کا پردہ نہیں، جن چیزوں کو پردے میں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے اس سے ترقی کا کوئی واسطہ نہیں۔ آنکھ پڑھنے کے لیے ہے، اس کو پردہ کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یہ دیکھنے کے لیے آنکھ سے ہے، دماغ اس میں پردہ نہیں۔ دماغ لگاؤ، ایک انسان علم حاصل کرتا ہے اور علم کے بعد دماغ کی ضرورت ہے، دماغ پہ پردہ نہیں اسلام نے لگایا، آنکھ پہ پردہ نہیں اسلام نے لگایا، ہاتھ پہ پردہ اسلام نے نہیں لگایا، زبان پہ پردہ اسلام نے نہیں لگایا، پاؤں پہ پردہ اسلام نے نہیں لگایا۔ اور ان چیزوں کو آپ غور کریں گے تو ترقی میں ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔
یہ بھولے بھالے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ ترقی میں رکاوٹ کی جاتی ہے۔ اب جہاں تک سوال ہے احانت کی، وہ دنیاوی مثال سے سمجھے، پتھر کو کہاں آپ رکھتے ہیں، اینٹے کو کہاں آپ رکھتے ہیں، اور لوہے کو کہاں آپ رکھتے ہیں، باہر رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی اہمیت اتنی ہی ہے۔ آپ پیسہ بینک سے لے کر آئے، کہاں رکھتے ہیں؟ باہر، صحن میں، کمرے میں نہیں، تجوری کے اندر رکھتے ہیں۔ کیا پیسے کو تجوری میں رکھنے کے بعد یہ کوئی کہہ سکتا ہے پیسے کی اہانت ہو رہی ہے، پیسے کی توہین ہو رہی ہے؟ بلکہ پیسے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ہیرے کہاں ہوتے ہیں، جواہرات کہاں ہوتے ہیں، سونے کہاں ہوتے ہیں، اور سونے کتنی مشقت سے تلاش کی جاتی ہے، اس کی کتنی قدر کی جاتی ہے، اس کو کتنی حفاظت سے رکھی جاتی ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سونے کو لاکر میں رکھنا سونے کی توہین ہے، ہیرے کو لاکر میں رکھنا ہیرے کی توہین ہے؟ بلکہ یہ نہیں کہتا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں اور میرے مسلمان دوستوں، آپ میسج دیجئے کہ خواتین کو اللہ رب العزت نے بہت اونچا مقام دیا، اسلام نے بہت اونچا مقام دیا ہے۔ اسی وجہ سے پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ پھر پردے میں جن چیزوں کو رکھنے کا حکم دیا گیا ان چیزوں پر غور کیجئے۔ کیا ہے پردہ؟ صاف لکھا ہوا ہے، چہرہ، ہاتھ، یہ پردہ نہیں۔ عقل، اس پر پردہ نہیں اسلام نے لگایا۔ پاؤں، اس پر پردہ نہیں لگایا۔ پردہ جسم ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے پردہ ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ بھی لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ نہیں، دونوں کو حکم دیا گیا پردہ۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور جب نماز پڑھیں گے تو یہاں سے لے کر کے نیچے تک ڈھکا ہوا رہے گا، یہ مرد کا ہے۔ اور خواتین کا پورا جسم، اور یہ چند چیزیں جو میں نے بتایا یہ کھلا رہنے کی اجازت ہے، ہاتھ اور چہرہ۔ اور اگر گھر میں آپ رہ رہے، آپ کے چچیرے بھائی ہے، خلیرے بھائی ہے، ممیرے بھائی ہے، وہ بھتیجا ہے، یہ سب ہے، اب ان کے سامنے آپ پردہ نہیں کر سکتے، اس لیے انہیں حکم دیا کہ چہرہ اور ہاتھ کھلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور محرم کے سامنے، ان کے سامنے کیا ہے؟ پنڈلی، پاؤں، چہرہ، ہاتھ، گردن کے نیچے کا حصہ، یہ اگر کھل گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور ان تمام چیزوں کا ترقی سے کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہے، سمجھیے۔ اور ہماری برادرانی وطن کی بہنیں خود وہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہم اسکارف میں اور نقاب میں اپنی حفاظت اور اپنے سیف سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ درندے لوگ میرے جسم پر نگاہ نہیں ڈال سکتے۔ اب یہاں پر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا، آج نقاب، ایک تو یہ ہے کہ اسکارف اور نقاب ختم ہو رہا ہے، اوڑھنی دوپٹہ ختم ہو رہا ہے، اس کو رائج کیجئے۔ اور جو بہنیں ہماری خواتین نقاب پہن رہی ہیں، میں مردوں سے شکوہ کروں گا کہ آپ نقاب ایسا نہ خریدوائیے جس سے پورا جسم نظر آوے، آپ کی بھی غلطی ہے، ان کو سمجھائیے، دینی شعور پیدا کروائیے، اللہ رسول کی بات بتائیے، اسلام کی بنیادی چیزیں بتائیے، پردے کی فائدے بتائیے، اہمیت بتائیے، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا بے پردہ رہنے کا یہ بتائیے۔ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بنائیے، خواتین کے درمیان دینی بات پھیلائیے، سمجھائیے، جو کمی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیے، اپنے محلے میں دینی مجلس منعقد کرائیے، رسم و عروج کی طرح نہیں بلکہ ایک عالم کو بلائیے اور خواتین کو پردے میں اکٹھا کیجیے، دینی باتیں سنوائیے بہرکیف۔ اور جب یہ آپ کریں گے تب جا کر جو ہماری کرناٹک کی بہن بیٹی جو کھلے عام اپنا مقابلہ کر رہی ہیں تب مقابلہ کر سکتی ہے۔ سلام ہے ایسے گارجین کو، آپ بھی گارجین بنیے ایسے کہ آپ کی بچیاں، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی بیوی کے سامنے اگر کوئی قرآن اور حدیث اور پردہ اور اسلام کی بنیادی چیزوں کے خلاف بولے تو وہ آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کر سکے اور وہ جواب دے سکے اور اپنی توہین نہ سمجھے۔
جب آپ اس کی تربیت کریں گے، ٹریننگ کریں گے، اس کو سمجھائیں گے، تب ہوگا۔ بہرکیف آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آ گئی، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ پردے کی اہمیت ہماری خواتین کو سمجھائیے اور اپنے نوجوانوں کو بتائیے کہ آپ کے لیے بھی پردہ ہے اور خواتین کے لیے بھی پردہ ہے، اور اپنی خواتین کو اسلام کے تعلق سے بیدار کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی بیدار کرنے والا بنائے، آمین۔